ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کریں، اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک دفعہ پڑھ لو، اگر ہفتہ میں نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو، ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے اور جب سبحانک اللہم الحمدللہ اور سورت وغیرہ پڑھ چکے تو رکوع سے پہلے 15 دفعہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جائے سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ یہی پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے تو ربنا لک الحمد کے ساتھ 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدہ سے اٹھ کر 10 دفعہ پڑھ کر دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی 10 دفعہ پڑھے، سجدے میں بھی 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، 10 دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، اسی طرح دوسری رکعت پڑھے اور جب دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی 10 تسبیح 10 دفعہ پڑھ لے، پھر التحیات پڑھے، اسی طرح 4 رکعتیں پڑھے۔ صلاۃ تسبیح مشہور نماز ہے، اس کا طریقہ اس حدیث پاک میں اس حدیث میں اس کی فضیلت آئی اور اس کا طریقہ یہ حضرت علماء کرام اور فقہاء کرام نے تلقین فرمایا ہے، کیونکہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، 300 مرتبہ پڑھنا ہے تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے تو 4 رکعتوں میں یہ مقدار پوری ہو جائے گی 300 کی۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ جو ترتیب بہشتی زیور میں آپ حضرات نے سن لی کہ قرات کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لے، پھر اسی طرح ہر مقام پر 10 پڑھے اور جب پہلی رکعت کے لیے اٹھے تو وہاں تھوڑا سا بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھے تو یوں یہ مقدار 75 یہاں بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ طریقہ یہ بھی درست ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ قرات سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، قرات سے پہلے 15 پڑھے یا 10 پڑھے، قرات سے پہلے 15 پڑھے پھر قرات کے بعد پھر 10 پڑھے، یا قرات سے پہلے 10 پڑھے اور رکوع جانے سے پہلے 15 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں پڑتا، کہیں بھی آپ 10 پڑھ لیں یا کہیں پہ آپ 15 پڑھ لیں، لیکن ایک رکعت میں اس کو آپ مکمل کریں 75، تو یہ سب طریقے ٹھیک ہیں۔ تو یہ صلاۃ تسبیح بہت بابرکت نماز ہے، جس طرح صحیح حدیث میں اس کا مطلب بیان کیا، فضیلت آ گئی کہ اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے اگلے چھوٹے بڑے نئے پرانے سب گناہ معاف کر دیں گے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اگرچہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، چھوٹے گناہ، لیکن چھوٹے گناہ بھی ہمارے اتنے ہوتے ہیں کہ بڑے گناہوں کو پہنچ جاتے ہیں، اور بڑے گناہوں کے لیے استغفار توبہ دل سے کرے تو اللہ رب العالمین وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس بارے میں چونکہ فضیلت اس کی زیادہ ہے تو بسا اوقات لوگ اس میں ذرا مسائل سے ہٹ کر اپنے اپنے طریقوں پہ چلتے ہیں، یہ طریقے ان کے ایسے ہیں کہ قابل اصلاح ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین جو ہے وہ باجماعت صلاۃ تسبیح پڑھنی شروع کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ باجماعت نفل کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مستقل آپ سمجھ لیں یہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے۔ نفل نماز جماعت سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ بعض جگہوں میں دیکھنے میں اور سننے میں آیا ہے کہ وہ رمضان میں 10 پارے مغرب کی نفلوں میں پڑھ لیتے ہیں، تو بھائی تمام فقہاء کرام نے نفل کی جماعت کو مکروہ تحریمی یعنی ناجائز فرمایا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مکروہ تحریمی کا ترجمہ عوام الناس کو ناجائز سے کر لیا کرے، کیونکہ مکروہ تحریمی کو وہ سمجھیں کہ بس مکروہ ہے، حالانکہ مکروہ تحریمی اور ناجائز حرام یہ ایک ہی چیز ہے، صرف فرق اعتقاد کا ہے کہ مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، اور صریح
حرام کا انکار کرنے والا کافر بنتا ہے۔ تو یہ اعتقادی فرق ہے۔ اجتناب نہ کرنے کے لحاظ سے دونوں ناجائز ہے کہ ان دونوں کاموں کو ہم نے کرنا نہیں ہے، جو مکروہ تحریمی ہو یا حرام ہو۔ تو اس لیے باجماعت اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، الگ پڑھ لے، اور جب بھی چاہے ہاں جی روزانہ پڑھے، ورنہ ہفتے میں پڑھے، مہینے میں ایک بار پڑھے، ہاں جی یا سال میں ایک بار پڑھے، نہ ہو تو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔